بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلها اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم نے اس سے پہلے سلطان ایوبی اور ان کی انٹیلیجنسی کے سربراہ علی بن سفیان کے حوالے سے نقل کیا تھا کہ انہوں نے ایک مسجد سے ایک صلیبی جاسوس کو پکڑا اور اسے تفتیش کی، تو اس نے چند باتیں کہی تھی جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ ایک بات اس نے یہ کہی تھی کہ یہ میری اور تمہاری جنگ نہیں بلکہ یہ صلیب اور چاند تارے کی جنگ ہے۔ پھر اس نے کہا تھا کہ کسی قوم کے تہذیب و تمدن اور مذہب کو بگاڑ دو تو فوجوں کے حملے اور جنگ و جدل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ پھر اس نے کہا تھا کہ کسی قوم کو مٹانا ہو، کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس میں جنسی آگ بھڑکا دو۔ ایک بات اس نے یہ بھی کہی تھی کہ مجھے قتل کر دو مگر میری مہم کو، میرے مشن کو قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ انسانوں کے مر جانے سے مقاصد نہیں مرا کرتے۔ اس کے بعد سلطان ایوبی نے اپنی فوج کے تمام مشیر کاروں کو اور بڑے بڑے سربراہان کو بلا کر کہا تھا کہ میں نے آپ کو یہ وعظ سنانے کے لیے نہیں بلایا کہ جاسوسوں اور تخریب کاروں سے بچو۔ میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ کفار کے ساتھ دوستی کرنے والے کے لیے میں یہ دنیا ہی جہنم بنا دوں گا۔ پھر اس نے کہا تھا بڑے دکھ اور درد بھرے انداز میں کہ میرے دوستو، جانتے ہو انہی غداروں اور تخریب کاروں کے ذریعے آج فلسطین کفار کے قبضے میں ہے۔ وہاں مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ صلیبی ان کے گھروں کو لوٹتے رہتے ہیں، وہ فریاد کرتے ہیں تو انہیں قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کی کم سن بچیوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، ان میں جو غیر معمولی طور پر حسین و خوبصورت ہوتی ہیں ان کے ذہنوں سے مذہب اور قومیت نکال دی جاتی ہے، پھر انہیں بے حیائی کی تربیت اور مردوں کو انگلیوں پر نچانا سکھا کر مسلمانوں کے علاقوں میں جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس گروہ میں ان کی اپنی یعنی صلیبیوں کی اور یہودیوں کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں تو شرم و حیا اور عصمت کی کوئی قید نہیں، لیکن وہ مسلمان بچیوں کو بھی بدکاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جانتے ہو انہوں نے جب فلسطین پہ قبضہ کیا تو وہاں سب سے بڑا جو انقلاب لائے وہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے جینا حرام کر دیا، ان کا قتل عام کیا، ان کے گھروں کو لوٹ لیا، مسجدوں کو استبل اور چرچ میں تبدیل کر دیا، مسلمان بچیوں کو اغوا کر کے انہیں قحبہ خانوں میں بٹھا دیا، جو خوبصورت نکلی، جو حسین تھی، انہیں تخریب کاری اور بدکاری کی تربیت دے کر ہمارے امیروں اور حکمرانوں اور وزیروں کے حرموں میں داخل کر دیا اور انہیں ہمارے ہی خلاف استعمال کیا۔ مسلمان گھرانوں کی بچیوں کے گلوں میں انہوں نے صلیب لٹکا دی۔ مسلمان جو فلسطین سے بھاگے، اپنے ایمان و اعمال کو، اپنی جان کو بچانے کے لیے ادھر ادھر اسلامی ممالک میں پناہ لینے کے لیے نکلے، قافلے در قافلے انہیں راستے میں شہید کر دیا۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو ریزی سر عام ہوئی۔ اور میرے کلمہ گو بھائیوں، یہ سلسلہ رکا نہیں، ابھی تک جاری ہے۔ صلیبیوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کا کوئی نام لیوا زندہ نہ رہے اور مسلمان لڑکیاں عیسائیوں کو جنم دیں۔ ہم سب پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں اور ان کی بچیوں اور ان کی عصمتوں کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ باتیں تو اس زمانے کی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی، ابھی تک چل رہی ہیں۔ ہم اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے ممالک میں غور و فکر کریں۔ آج یہ جنگ نظریات کی ہو یا مذہب کی ہو یا بدکاری اور
بے حیائی کی ہو دوسرے انداز سے صحیح، لیکن آج بھی جاری ہے۔ آج مسلمانوں کو ہندو بنا کر ہندو گھرانوں میں شادیاں کروا کے ان کو طرح طرح کے لالچ دے کر سب کچھ جو ہے مذہب کو ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ سب میرے بھائیوں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ ہم اپنے ایمان کو بنانے کی اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کو بچانے اور بڑھانے کی محنت کریں تو اللہ تعالی ہم سب کے جو ہے ایمان کو بچائیں گے بھی، اللہ ہمارے حامی و ناصر ہوں گے۔ ورنہ اللہ رب العزت نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے کہ فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن، جیسا جو چاہے اختیار کرے، آخرت میں ایک ہی ساتھ حساب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔